بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل عزت و احترام سامعین، آج کی گفتگو کا عنوان ہے رد قادیانیت۔ واضح رہے، اگر کوئی شخص پہلے مسلمان تھا، پھر اسلام سے منحرف ہو کر قادیانی بن گیا تو وہ مرتد ہے، اور مرتد سے مسلمان کا نکاح باطل ہے۔ قادیانی شرعی اور آئینی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا امت مسلمہ کا متفقہ حتمی، قطعی اور لازمی عقیدہ ہے۔ قادیانی اس عقیدے کو نہیں مانتے، جبکہ ہم اس عقیدے کو ایمان کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ حضرات محترم، قادیانیوں سے کسی قسم کا لین دین کرنا حرام ہے۔ حضرت مفتی وقار الدین علیہ رحمہ فتاوی عالمگیری میں لکھتے ہیں، وقار الفتاوی میں لکھتے ہیں، کافر سے معاملات جائز ہیں، جبکہ مرتد سے معاملات جائز نہیں، اور مرتد کسی مال کا مالک ہی نہیں ہوتا۔ غیر مسلم سے لین دین یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى طعاما من یہودی الى اجل ورہنہ درعا من حدید۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک مدت کے لیے غلہ خریدا اور رہن کے طور پر لوہے کی زرہ اس کے پاس رکھی۔ قادیانی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی بنا پر وہ دستور پاکستان کے مخالف ہیں اور دستور پاکستان کے منکر ہیں۔ دستور پاکستان میں متفقہ طور پر
7ویں آئینی ترمیم میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح قادیانیوں کا ہم نوالہ ہم پیالہ ایک اور فرقہ ہے جس کو فرقہ بہائیہ کہا جاتا ہے۔ اس فرقے کا بانی بہاؤالدین ہے۔ یہ اپنے آپ کو پیغمبر کہا کرتا تھا۔ حاضرین محترم، اس فرقے کا نظریہ یہ ہے کہ شریعت محمدی منسوخ ہو چکی ہے اور بہاؤالدین پیغمبر ہے۔ اس کا جواب بالکل واضح ہے، ارشاد ربانی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور حدیث پاک، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ جب ختم نبوت کے حوالے سے اور انقطاع نبوت و رسالت کے اعتبار سے نص قرآنی اور واضح طور پر حدیث پاک موجود ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو پھر بہاؤالدین کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے؟ حاضرین محترم، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو قادیانی ایک اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کس طرح کہتے ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا؟ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا ہمارے اس عقیدے کے منافی نہیں ہے۔ سمجھنے والا جملہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مبعوث نہیں ہوں گے۔ اس جملے کو ریپیٹ کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مبعوث نہیں ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے نازل ہوں گے اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں گے اور ہمارے امام کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ قادیانی مختلف عربے استعمال کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں ہے
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس کلام پر، اس وحی پر جو نازل ہوئی آپ کی طرف، اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ اگر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور وحی کا نزول ممکن ہوتا تو یہاں ضرور ذکر ہوتا کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اور جو آپ سے بعد میں نازل کی جائے گی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ بعد میں کسی وحی کا نزول ممکن ہی نہیں، تو نبوت و رسالت بھی ختم ہو چکی، حضور کے بعد کسی اور نبی کا آنا یا کسی کا نبی ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، ختم نبوت یہ اسلام کے ان چند بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے جس پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ شدید اختلافات کے باوجود تمام فرقے اس عقیدے پر متفق ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ منکرین ختم نبوت کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ آئیے یہ سبق سیکھیں تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ مسیلمہ کذاب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہیں تھا، حضور کو نبی مانتا تھا، لیکن ساتھ اپنے آپ کو بھی وہ نبی کہا کرتا تھا۔ اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں جو خط حضور کی طرف لکھا، اس خط میں وہ لکھتا ہے من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، یعنی یہ خط مسیلمہ اللہ کا رسول محمد رسول اللہ کی طرف لکھ رہا ہے، یعنی وہ حضور کو بھی اللہ کا رسول مانتا تھا اور خود بھی دعوی نبوت کرتا تھا، اور پھر اس کے ہاں جو اذان مروج تھی اس اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہا بھی جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مرتد اور واجب القتل یقین کر کے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور اسے واصل با جہنم کر کے آرام کا سانس لیا۔ حاضرین محترم،
رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اسلام اور شریعت محمدی کو جہال اور دین کے دشمنوں کے عملوں سے محفوظ فرمائے۔ والسلام مع الاکرام۔